ایسے چڑھاتے ہیں نا, تم ذلت کے لائق نہیں ہو, تم عزت کے قابل ہو, تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عزت بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, حکومت بھی دیں گے. کوئی اور ہوتا کیسا پھسل جاتا ہو ایسے موقع پہ. کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اس خط کو ایسے کر کے پھاڑا اور میں نے کہا جیسے ایک آزمائش میرے اوپر آئی تھی, اب یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں ناکام ہوا تو اتنی سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. وہ سمجھتے یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی آزمائش, پھاڑ دیا اس خط کو. کہتے ہیں پھر وہی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کہہ رہے میں جب مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتا میں دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں, لیکن میں جیسے ہی سلام پھیرتا تو آپ اپنے رخ کو میری طرف سے پھیر لیتے تھے. کیسا شاک گزرتا ہوگا. یہاں تک کہ 40 دن اسی حال میں گزر گئے. جب 40 دن گزرے ہیں تو حضرت کعب بن مالک, کیونکہ مسجد نبی سے گھر تھا آپ کا دور, تو فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پہ پڑھ رہے تھے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں وحی ہوئی کہ اللہ نے کعب بن مالک اور باقی 2 صحابہ کی توبہ قبول کر لی ہے. تو آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے صحابہ سے کہا کہ کعب بن مالک اور ساتھیوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ, بولو بھائی, قبول کر لی. صحابہ یہ خبر سن کے اتنا خوش ہوئے, جیسے کوئی خوشخبری ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے بتا دوں نا بھائی, اس ساتھی کو میں پہلے اطلاع دوں. تو وہ کہتے ہیں کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میری طرف دوڑے. کہتے ہیں ایک نے کیا کیا, اس نے کہا دوڑنے سے بہتر ہے میں تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا اور سب سے پہلے کعب بن مالک کو خوشخبری. تیسرے صحابی نے کیا کیا کہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ آواز کی رفتار ہے, وہ فوراً پہاڑ پہ چڑھ کر کعب بن مالک کے گھر کی طرف رخ کیا اور زور سے آواز ماری, یا کعب بن مالک ابشر, اے کعب بن مالک اللہ کی طرف خوشخبری قبول کرو. کہتے ہیں میں ابھی مصلی پہ بیٹھا تھا, وہ کیونکہ کان الصوت اسرع من الفرس, آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے, یہ خود صحابی کا بیان ہے, کہتے ہیں آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہوتی ہے. تو وہ ان صحابی نے نا اپنے شوق میں, جیسے ہوتا ہے نا کسی کو اطلاع دینی ہوتی ہے تو بھائی چڑھ کے آواز لگا دو تاکہ وہ گھوڑے میں جو ہے نا پہنچنے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. کہتے ہیں میں نے جب پہاڑ پہ آواز سنی کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ, بس اتنی, میں سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہوگی. میں فوراً دوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسجد نبی میں. جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. حتی اذا استنار کأن وجہہ قطعۃ قمر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو کعب بن مالک کہتے ہیں ایسا چہرہ چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند, آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار. اور کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی نبی کے پاس آ کے بیٹھا, نبی نے کیا خوشخبری دی, یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کیا بشارت دی, اے کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس سے زیادہ بہتر دن تیری زندگی میں نہیں آیا, ایسے دن کی مبارکباد قبول کرو. حضرت کعب نے فوراً کیا کہا, امن عندک ام من عند اللہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی طرف سے خوشخبری ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, یہ میری طرف سے نہیں, یہ کس کی طرف سے؟ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ نبی نے اپنی طرف سے معاف کیا, یہ اللہ نے کچھ حکم دیا ہے, تھوڑی تسلی چاہ رہے تھے نا. تو نبی نے کیا فرمایا, من عند اللہ, یہ معافی کس کی طرف سے ہے؟ پکا کام ہوا ہے, پکا. کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی, یہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. کیسے خوش ہوئے کعب بن مالک, فوراً کہا یا رسول اللہ, جس اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے, میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ جس مال نے مجھے جہاد سے روکا سارا مال صدقہ, زیرو ہو جاؤں گا میں,
سب کس کے حوالے؟ آپ کے حوالے، جہاں چاہیں خرچ کریں. نبی نے فرمایا نا 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 نا، ایسا نہ مت کرو، ٹھیک ہے نا، کچھ روکو اور کچھ سارا صدقہ کر دو گے. نبی تو اپنے ساتھیوں پہ خیر خواہ بھی تھے نا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں لیا لیا لیا، ہم کیا کہتے ہیں ابھی جو جیسے چندہ مانگنے والا جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے لوگوں کو گرم کر کے ابھی نکال لو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ بعد میں جا کے رو رہے ہو یار سارے پیسے تو چندہ مانگنے والے کو جا کے دے آئے. اور وہ تو غربا پہ صدقہ کر رہے تھے. یا رسول اللہ سارا مال، یہ ہوتی ہے توبہ کی تکمیل. ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، پتہ ہے کیسی توبہ؟ ہماری توبہ بھی ایسی ڈھیلی ڈھالی اور کمزور ہوتی ہے کہ تبھی وہ گناہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے توبہ کرنے کی. کوئی نہ صدقہ ہوتا ہے ہم سے، گناہ کا جو چیز سبب بنی تھی اس سبب کو بھی نہیں چھوڑتے. صحابی نے کہا یہ مال سبب بنا ہے نا جہاد سے روکنے کا، تو یہ مال اب میں نہیں رکھوں گا، یہ سارے باغات جو اس زمانے کی کروڑوں کی مالیت ہوگی سب صدقہ. فرمایا نا نا نا، سب نہیں، کچھ صدقہ کرو. غالباً 1/3 کا حکم دیا کہ 1/3 صدقہ کرو. تو کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے عزم کر لیا کہ اللہ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی ہے تو میں زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں. اللہ سے ایگریمنٹ کیا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت آزمایا. کئی مواقع پہ مجھے سچ بولنے میں نقصان ہو رہا تھا، لیکن مجھے اپنا وعدہ یاد آتا تھا کہ میں کبھی بھی زبان سے غلط بیانی نہیں کروں گا. اور یہ پتہ ہے کعب ابن مالک آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنا رہے تھے پورا، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں. تو اللہ نے ان 3 صحابہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ متوجہ ہو گیا نبی پر، مہاجرین صحابہ پر اور انصار صحابہ پر. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے اتنی سخت وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا. اللہ سب سے راضی ہو گیا، سب سے خوش ہو گیا اللہ. اب ان 3 کا ذکر نہیں ہے، ان 3 کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ ان 3 سے بھی راضی ہو گیا جن کو پیچھے رکھا گیا. اب دیکھو عجیب بات ہے، حالانکہ وہ تو خود پیچھے رہے تھے نا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں پیچھے ان کو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو تانا نہیں دے رہا. گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکمت تھی کہ ہم نے شیطان کو تم پہ مسلط ہونے دیا کہ چلو تم سے غلطی کرا دے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے کہ صحابی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی کو دیکھ کر بدگمان نہ ہونا. ان کی توبہ تمہاری توبہ سے کئی گنا تگڑی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان سے گناہ ہوتا ہے نا، ایسی توبہ کرتا ہے اور اللہ کا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ گناہ نہ ہوتا تو ایسا قرب حاصل بولو بھائی نہ کرتا. اب ایسا نہیں کہ آپ گناہ کرنا شروع کر دیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھو وہ 3 صحابی اگر تبوک میں چلے جاتے تو وہ تبوک میں جانا اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی تھی لیکن اتنی نہیں کہ جتنا 40 دن جو بائیکاٹ ہوا نا وہ اس سے بڑی آزمائش تھی. تو چھوٹی آزمائش میں ناکام ہونے کی وجہ سے اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا، لیکن وہ بڑی آزمائش میں کامیاب ہو کر ان لوگوں سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے جو تبوک میں گئے ہوں گے، تبھی ان کا الگ سے اللہ نے ذکر کیا. ہاں تو توبہ جیسے ان 3 صحابی کو جو اللہ نے آزمایا وہ تبوک سے زیادہ آزمایا. تو اللہ نے تمام صحابہ کی تعریف کی جو بھی تبوک میں گئے تھے، لیکن ان کی الگ سے تعریف کی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 لوگوں کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی جن کو پیچھے رکھا گیا تھا. حالانکہ وہ پیچھے خود رہے تھے نا، لیکن اب اللہ تعالیٰ گویا ان کو طنز نہیں کر، تانا نہیں دے رہے کہ گویا وہ کسی حکمت سے پیچھے رکھ لیا تھا تاکہ امت کے سامنے صحابہ کا یہ پہلو بھی تو آئے، امت کو اس سے بھی تو سبق ملے کہ اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے اور بڑوں کی طرف سے سزا ملے تو اس سزا کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا کرو. اس سزا کی وجہ سے منفی سوچ کو جنم نہ دینے دو، پازیٹو سوچ کو جنم دو، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اونچا مقام دے دے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کسی کو ڈانٹو نا، کوئی تنبیہ کرو تو وہ اکڑ جاتا ہے، میں کیا ایسا آدمی ہوں؟ میں بھائی مان لے یار غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے، ختم بات. تو یہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم
کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص سے خطا ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔